اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج میرے 3 موضوع ہیں، تینوں اہم ترین خبریں لے کے آیا ہوں۔ آپ کو یقین جانیے سن کے مزہ آ جائے گا۔ ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد ویڈیو گروپوں میں شیئر بھی کر دینی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دینا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، نواز شریف کوئی بھی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں چھا گیا ہے۔ چائنا نے خود دعوت دے کے بلایا 4 روزہ دورے پہ، غیر سرکاری دورے پہ۔ اس میں تمام خرچہ نواز شریف اپنی جیب سے کر رہا ہے۔ کس کی خاطر؟ اس ملک کی خاطر، اس کے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی خاطر۔ وہ چائنا نے کہا جی ہمیں پورے پاکستان میں سوائے نواز شریف کے علاوہ کسی اور پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ نواز شریف آگے سگنیچر کرے گا تو آگے انویسٹمنٹ بھی آئے گی ملک میں مزید، اور سی پیک پہ بھی کام شروع ہوگا، جو کہ عمران پوڈری نے 5 سال پہلے 4 سال پہلے روک دیا تھا، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا تھا۔ 5 سال پہلے جو روکا گیا تھا تو 2018 میں روکا گیا تھا، اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ پھر ریل کی پٹریاں جو بچھنی تھی وہ 2024 میں کمپلیٹ ہو جانی تھی، وہ بھی نامکمل ہیں، ان پہ ابھی کام ہی نہیں شروع ہو سکا، ان پہ بھی اب دوبارہ کام شروع ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرپٹ ترین جج، جنہوں نے غلیظ ججوں نے اپنی فوج پہ جو سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں ملک کی خاطر، ان پہ گھٹیا الزام لگائے، اور ان پہ ISI پہ گھٹیا الزام لگائے۔ اب دیکھیں وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، اور اللہ نے کیسا ان کو ذلت سے دوچار کیا ہے کہ ان سب میں سے اکثر کا تعلق امریکہ سے نکل آیا ہے۔ وہ امریکہ کے شہری ہیں، ان کی فیملیاں امریکہ کے شہری ہیں، امریکن پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اور ان کو جب جج بھرتی کرتے ہیں نا، ان الو کے پٹھوک سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تمہارے باپ لگتے ہیں یا دادا لگتے ہیں، جو ان کو اتنا بھی نہیں پوچھتے ہو کہ بھائی یہ کس ملک کے شہری ہیں، یہ تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہے۔ جو وفاداریاں جن کی امریکہ کے ساتھ ہیں، وفاداریاں جن کی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور تنخواہیں پاکستان سے وصول کر رہے ہیں، شہری امریکہ کے ہیں، شہری اسرائیل کے ہیں، اور تنخواہیں آ کے پاکستان سے وصول کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، بجلی کا بل فری، گیس کا بل فری، تنخواہیں ان کی صدر وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہے، اور کام کیا؟ زیرو، 1 ٹکے کا کام نہیں کرتے، آرام لے کے جاتے ہیں تنخواہیں اور آرام کھاتے ہیں یہ کرپٹ جج۔ ان کے نصیب میں ہی اللہ نے آرام لکھ دیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ان پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، میں اس سے شروع کیا تھا، تو الحمدللہ وہ سفر آج تک جاری ہے۔ نوائے وقت اخبار سے تو عرصہ ہو گیا میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اب اخبار بھی میرے خیال بند ہو گیا ہوا ہے، تو کیونکہ سچ دکھانے والے کی قدر کوئی نہیں ہے، اب اس کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کا زمانہ ہے، فراڈ کا زمانہ ہے، دھوکہ دہی کا زمانہ ہے۔ تو یہ فراڈیوں کو دیکھیں نا، یہ عمران ریاض اور وہ جو ہے یہ جتنے بھی لفافہ احمد میر لفافہ صحافی ہیں، جتنے بھی جو بھی ہے نا، آپ دیکھ لیں جنہوں نے کس طریقے سے خربوں کی جائیدادیں بنا لی، یہ کل میرے سامنے آئے تھے، اور ان کے پاس یقین جانیے پٹیچر موٹر سائیکل تھے، اور بعض کے پاس تو سائیکلیں تھیں۔ یہ احمد میر جب نیا نیا آیا تھا تو اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، یہ پیدل چلتا تھا، یا لفٹ لے کے یا بسوں میں دھکے کھا کے تو دفتر آتا جاتا تھا۔ آج خربوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جو ہے اوریا جان، وہ 1 نمبر کا ملک کا غدار آدمی ہے، وہ تو ملک کا ہے ہی امریکی ایجنٹ ہے، وہ دیکھیں۔ اور یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب فراڈی ہیں، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ تو
अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दिया, ये मेरा नहीं, आप सब का चैनल है, हम सब का चैनल है। कोशिश किया करें मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें सच होता है। यूथियों को भी मैं कहता हूँ मेरा चैनल देखा करो। वो जो रोज़ आपको फ्रॉड करके, इमरान नज़ीर जैसे फ्रॉडिये रोज़ाना कहते हैं जी आज इमरान बाहर आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बस आ गया, बस वो रास्ते में है, बस वो डील हो गई है, कुछ हुआ? लानत उन पे भी, लानत उनको सुनने वालों पे भी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। तुम लोग दिमाग नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करो ना कि भाई एक ही चूरन रोज बेचा जा रहा है, क्या तंग नहीं आते हो इन झूठों से, फ्रॉड से? फिर रोजाना उनको ही सुनते हो। मैं जिस दिन कहूंगा ना कि अब इमरान बाहर आ रहा है तो इंशाअल्लाह आ जाएगा, हकीकत बता रहा हूं आज आपको। तो कोशिश किया करें मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और घंटी के सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। और कोशिश किया करें कि जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब है, बहन भाई है, मामा चाचा ताया फूफा खालू खाला बेटा बेटी जो भी है, जिसके पास भी व्हाट्सअप बना हुआ ना, उनसे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को सवाब मिलेगा। किस तरह मिलेगा? इस चैनल की 50% इनकम जाती है अल्लाह की राह में, और मैं लोगों को कैश पैसे दे के भिखारी नहीं बनाता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं उनको कोई कारोबार शुरू करा देता हूँ। कोई बेवा औरत है तो उसको, उसकी बेटियां हैं, वो है, उसको घर में ही मशीनों का सेटअप लगा के घर में ही काम शुरू करवा दिया, फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। किसी मर्द को रेड़ी लगा दी, किसी को ठिया खोखा बना दिया, किसी को रोड के ऊपर ठिया लगा दिया। मैंने एक बंदे को एक देगचा, एक कूलर और 8-10 प्लेटें दे के बिठाया था रोड के ऊपर, और एक पूड़ी बिछा के ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर अंदर उसने अपना होटल बना लिया। इसमें इतनी मेहनत करे आदमी ना, तो इतनी अल्लाह बरकत डाल देता है। ये मेरे सामने सेवर फूड वाले रेड़ी लगाते थे, और इसी तरह ये साईं जी मुर्ग पुलाव वाले, ये भी रेड़ी लगाते थे। ये सब पीछे से करोड़पति नहीं आए थे, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने दिन रात एक किया है, अल्लाह ने बरकत डाल दी। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता है। तो कोशिश किया करें, इसमें मैं आप भी हिस्सा डाल सकते हैं इस कार खैर में। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ। आप लोग इतना कर दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। जितने व्यूज़ ज़्यादा आएंगे उतने ही इनकम ज़्यादा आएगी, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ही इनकम ज़्यादा आएगी, मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँगा। इसमें आप इस तरह हिस्सा डाल के सवाब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो अगर मुझे सवाब देगा तो इंशाल्लाह आपको भी देगा। तो अब आप आ जाएं जनाब पहले हिस्से की तरफ, खबर के पहले हिस्से की तरफ, के नवाज शरीफ कोई भी सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद छा गया। किस तरीके से कि उसने चाइना ने खुद दावत दे के बुलाया, 4 रोज़ा दौरे पे कल चला गया है वो चाइना, वहाँ उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, और सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया गया। और उसके बाद फिर चाइना ने खुल के बता दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई हमें नवाज शरीफ के अलावा किसी पे एतमाद नहीं है। नवाज शरीफ आगे आके सिग्नेचर करेगा, गारंटी फॉर्म पूरा करके देगा कि अब सी पैक को नहीं रोका जाएगा, तब हम दोबारा काम शुरू करेंगे। ये 5 साल पहले इमरान पौडरी ने जो सी पैक जहाँ पे रोका था ना, अभी तक वहीं के वहीं है। जो डबल पटरी बिछनी थी चाइना से लेके तो इंग्लैंड तक, वो भी काम उधर का उधर ही स्टॉप हो गया हुआ है जिससे पाकिस्तान यूरोप के साथ जुड़ जाता है, तरक्की की एक नई राहें खुल जाती हैं। और कोशिश किया करें कि वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और इसको ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। तो नवाज शरीफ पहुंच गया जनाब चाइना, और उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, और वहाँ पे वो मायदा करके आएगा, और एक नया दौर मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। इसके अलावा देखें चाइना की तरफ से मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी, और चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां कारखाने लगाएंगे। रूस आ रहा है, रूस 40,000 कारखाना शिफ्ट कर रहा है, ये भी।
اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے، سعودیہ نے 7 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں، ایران نے 10 ارب کی ہے۔ تو اس کا مروڑ اٹھنا شروع ہوئے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو، اور ان کے ایجنٹ عمران پوڈری کو۔ تو اس نے جمعے کی کال دے دی ہے کہ جمعے کو احتجاج کیا جائے گا۔ جب بھی ملک ترقی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے نا، یہ ملک دشمن شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یوتھیوں کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے، یا ان کو پاکستان سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کو اس باپ سے غرض ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اتوار والے دن جو کوئی بندہ بھی باہر نکلے گا نا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہوگا۔ اور یہ جو کرپٹ جج ہے نا، اگر یہ ضمانتیں لیں گے نا ان کی، یہ اپنے دامادوں کی ضمانتیں لیں گے نا، جب اپنی بیٹیاں ان کو دینی ہے تو گھروں میں رکھ لو نا اپنے دامادوں کو، ان دہشت گردوں کو۔ یہ بے غیرت جج ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں اور پیسے لے کے ان دہشت گردوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں۔ ابھی تک 1 روپیہ وصول نہیں ہو سکا، 1 سال ہونے کے، 1.25 سال ہونے کے باوجود ایک بھی کسی بندے کو سزا کسی کورٹ سے نہیں ہو سکی ہے، کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں فوج پہ حملہ کیا تھا۔ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے، یہ ان بے غیرت ججوں کی وجہ سے، یہ جو بکے ہوئے جج ہیں نا۔ اچھا اللہ کی پکڑ میں کیسے اب آئے ہیں؟ یہ دیکھیں، وہ جو 6 جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان میں سے ایک جو سینئر ترین جج ہے، جس نے ابھی چیف جسٹس بننا ہے، وہ اسلام آباد کی ایک سوسائٹی ہے، اس میں فراڈ کے ذریعے 200 ارب کے پلاٹ بیچ کے کھا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بابر ستار، جسٹس بابر ستار امریکہ کا شہری نکلا ہے، اس کی پوری فیملی امریکہ کی شہری نکلی ہے۔ اور ان کرپٹ ججوں میں سے اکثریت جو ہے نا امریکی شہری ہے، امریکہ کی شہریت ہے ان کے پاس۔ پتہ نہیں ان کو جو بھرتی کرتے ہیں وہ الو کے پٹھے کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس پاسپورٹ امریکہ کے، شہری امریکہ کے، اور تنخواہیں وفاداریاں امریکہ کے ساتھ، اور تنخواہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے لے رہے ہیں، عوام کی خون پسینے کی کمائی نچوڑ کے کھا رہے ہیں، کرپشن کے ذریعے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اور ان غداروں کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں نا، ان عدالتوں سے نکالنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں موجودہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس نے 3 کرپٹ ترین ججوں کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ ایسے ہی سپریم کورٹ میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکشن لینا پڑے گا، اس کو بھی ان ججوں کے فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں تو اتنا تڑ ہی نہیں ہے، وہ ان سے بھی بڑا بے غیرت ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں اس سے بھی۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، کیا کریں گے؟ سزائے موت دینی ہے دے دو، جو رات قبر میں باہر آ نہیں سکتی ہے تو ڈرنا کیا؟ ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں۔ اس نے یہ عمران نیازی کو سہولت دی ہے، وہ بھی سہولت کار ہے اس کا، کہ اور ایک وہ جسٹس گل حسن ہے، وہ جو عمر ایوب کا کزن ہے، وہ سیاسی رشتہ داریاں نبھا رہا ہے، اور وہ بھی یقین جانیے کرپٹ جج ہے، کرپشن میں پوری طرح ملوث ہے، صرف وہ چھپ چھپا کے وصول کرتا ہے، دبئی میں اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہے کسی اور کے اکاؤنٹ میں۔ یہ سب کرپٹ جج ہیں، ملک کے غدار جج ہیں، انہوں نے پاکستان تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ذرا سا بھی اس کو وہ کیا نا، اچھا ان ججوں کو سب سے پہلے فارغ کریں جس نے پشاور ہائی کورٹ سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، ایک دن میں 50 کیسوں میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں؟ دہشت گردوں کے پرچوں میں ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ اپنے دامادوں کو کس کیس میں کس قانون کے تحت ضمانتیں دے رہے ہیں؟ دہشت گردی کے پرچے میں ضمانت ہوتی؟ کوئی ایک مجرم بتا دے جس کا دہشت گردی کے پرچہ درج ہوا ہو تو اس کو ضمانت مل گئی ہو، کسی ایک کا نام بتا دیں، نہیں ملتی ہے۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، قانون دان نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ نہیں ملتی ہے ضمانت۔
تو اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے یہ جب بھی ملک ترقی کرنا شروع ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ 6 جج جو ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے پاک فوج پہ کا نام لیا اور ISI کا نام لیا، اس کو بدنام کیا PTI کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے پیسے ڈالر لے کے، اب ان سب کا تعلق دیکھیں ثابت ہو گیا امریکہ سے۔ یہ شہری نکل آئے ہیں امریکہ کے، ان میں سے اکثریت امریکہ کی شہری نکل آئی ہے۔ اگر نہیں ہے یقین تو بابر ستار کا چیک کر لیں، اور اس کے علاوہ باقی ججوں کا بھی چیک کر لیں، اگر نہ نکلے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ملک سنبھلنے لگتا ہے، ترقی شروع ہونے لگتی ہے تو یہ غدار سامنے آ کے تباہی کی طرف لے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہر اینٹ اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے غدار نکل آتا ہے۔ اب ایک آرمی چیف یا ایک قاضی فائز عیسیٰ کیا کریں، یا اب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آیا، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس نے کچھ کام کیا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بزدل ہے، اس میں کوئی تڑ نہیں ہے۔ اگر کرپٹ نہیں بھی ہے تو اس میں تڑ کوئی نہیں ہے، یہ بھی ان کا سہولت کار ہے۔ سہولت کاری ویسے مفت میں نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہوگا ضرور۔ مفت میں تو آج کل بیٹا باپ کے کام نہیں آتا ہے، تو یہ کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو عوام کو میں کہتا ہوں کہ خدا را جمعے والے دن جو بھی باہر نکلے گا اس پہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہوگا، اور اس کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ پوری زندگی کے لیے سرکاری نوکری کے لیے نااہل ہو جائے گا، غیر ممالک میں سفر نہیں کر سکے گا، پاسپورٹ نہیں بنوا سکے گا، اس پہ دہشت گردی کا دھبا لگ جائے گا، دہشت گردی کا پرچہ درج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہاں، ایک بات، ایک یوتھیا کل غلیظ زبان استعمال کر رہا تھا آرمی چیف کے خلاف، میں نے اس کو، اچھا نام کے ساتھ شاہ لکھا ہوا ہے اس مردود نے، وہ اتنی بےغیرت نسل ہے، نام کے ساتھ دیکھیں شاہ لکھتے ہیں لیکن ہیں اندر سے قادیانی۔ یہ مختلف بیس میں ہوتے ہیں، مختلف اس میں، اور فیک اکاؤنٹ فیس بک پہ بنا کے آرمی چیف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ISI کے چیف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، افواج پاکستان کو غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب غیر ملکی ایجنٹ ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اچھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور یہ جو سید عاصم منیر ہے نا، یہ سچا اور کھرا سید ہے، اور علی کی اولاد ہے، فاطمہ کے جسم سے ہے۔ جو فاطمہ کے جسم سے ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اصل سید، اور وہ نبی پاک کی اولاد ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ نبی پاک کی اولاد ہے۔ اور جس نے، نبی پاک کا خود فرمان ہے، یہ حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس کا نہ تو میرے سے کوئی تعلق ہے، نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی اللہ سے کوئی تعلق ہے، وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ PTI کے تقریباً 99% لوگ کافر ہو چکے ہوئے ہیں، جو عاصم منیر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں روزانہ۔ یہ عمران تو خیر ہے ہی قادیانی، وہ تو کافر ہی ہے، قادیانی جتنے بھی ہیں وہ تو ہی کافر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قادیانی کافر ہے۔ تو ہم نے اس کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا تھا، اور یہ جو جاہل عوام ہے پاکستان کی، یہ اب تک اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، جن کے گھر میں ایک ٹکے جتنی عزت نہیں ہوتی، ان کو بیویاں جوتے مار رہی ہوتی ہیں، بچے جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندیال دیکھ لیں، اس کو، اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے عمران کے ساتھ سیٹ ہوئی تھی، اس کے ساتھ ویڈیو موجود ہیں اس کی، نیٹ پہ چیک کر لیں شاید، جس نے چیک کرنی ہو۔ اس کی ساس فخر سے بتا رہی ہے، بندیال کی ساس، کہ میں جوانی میں اس پہ عاشق تھی، لعنت ہے ایسی زندگی پہ اور ایسے اس کے شوہر پہ اور اس کے بچوں پہ۔ یہ بدوائے ہوئے لوگ ہیں۔
تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اچھا، اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح 71,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کہاں عمران پوڈری کے زمانے میں 24,000 سے بھی نیچے 22 اور 24 کے درمیان گردش کر رہا تھا، اس سے اوپر 4 سالوں میں گیا ہی نہیں۔ اب دیکھیں لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے، انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے، سٹاک ایکسچینج نے تاریخ رقم کر دیا ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، قومی خزانے میں 8 ارب ڈالر جمع ہو چکا ہے، کہاں یہ دیوالیہ کر کے گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، تو اس کا دکھ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو اور ان کے غدار عمران پوڈری کو۔ اس نے جمعے کو احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان سب کو نیست و نابود کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، آمین۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیں، تو دعا کے لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آج بھی قبول کرے، کیونکہ اب دن کا ٹائم ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی ویڈیوز نہیں کروں گا کیونکہ شور شرابہ ہے، ہمارا سڑک کے ساتھ ہی گھر ہے نا، تو پھر جو بھی گاڑی گزرتی ہے، بائک گزرتی ہے تو آواز آتی ہے، تو رات کو جو ویڈیوز بناؤں گا اس میں پھر دعا کریں گے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ جو بھی میں دعائیں مانگتا تھا وہ قبول کرے، اور ہمارے آرمی چیف حافظ سید اعظم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے، اور ان کے اوپر کرم کرے، رحم کرے، اور ان کو قاضی فائز عیسیٰ کو اور جتنے بھی نیک جج ہیں، وکیل ہیں، ایماندار جج ہیں، وکیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، ان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور کرپٹ ججوں، وکیلوں اور جرنیلوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔